الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غیر شادی شدہ عورت کے دودھ سے حرمت، لاوارث بچے کی تربیت اور العرق دساس کا معنی۔ سوال کیا گیا ہے، میں اور میرا خاوند ایک یتیم بچے کی تربیت و کفالت کرنے کا سوچ رہے ہیں، خاص کر اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بچے کی نعمت سے نہیں نوازا۔ اس سلسلے میں میرے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال، دودھ لانے کے لیے گولیاں استعمال کرنے کا حکم کیا ہے تاکہ بچے کو پلایا جا سکے اور وہ ہمارا رضائی بیٹا بن جائے؟ یہ علم میں رہے کہ میں نے اس طرح کی گولیوں کے متعلق سنا ہے اور اس کی تحقیق بھی کرنے کی کوشش میں ہوں کہ اس طرح کی گولیاں ہیں یا نہیں، لیکن پہلے میں اس کا شرعی حکم معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ اور کیا اس طرح بچہ ہمارا رضائی بیٹا بن جائے گا؟ یہ علم میں رہے کہ دودھ حمل کے نتیجے میں نہیں آئے گا۔ دوسرا سوال، نبی علیہ السلام کے فرمان دساس العرق کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے اس یتیم بچے کی تربیت کے متعلق بھی مشورہ کرنا چاہتی ہوں جسے ہم اپنی کفالت میں لینا چاہتے ہیں، اور خاص کر یہاں سعودی عرب میں اکثر یتیم خانوں میں جو بچے ہیں وہ لاوارث ہیں اور انہیں لوگ پھینک دیتے ہیں۔ میرا یہ یقین ہے کہ بچے کا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن میں بچے کے مستقبل کے متعلق سوچتی ہوں کہ جب وہ بڑا ہوگا اور اسے ہم جب یہ بتائیں گے کہ وہ ایک لاوارث بچہ تھا اور اسے اس کی ماں جان کر پھینک گئی تھی، تو اس کا شعور اور احساس کیا ہوگا، اور لوگوں کا اس بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور شادی جیسے معاملات کس طرح حل ہوں گے؟ میں جانتی ہوں کہ انشاءاللہ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، کیونکہ ہم اس کے ساتھ بہتر معاملہ کریں گے جس سے ہمارا رب راضی ہو، لیکن مجھے بچے کے مستقبل کی فکر ہے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اول، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ اور آپ کے خامند کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نوازے، اور شرعی احکام پر عمل کر کے اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یتیم کی کفالت اور اس کا خیال رکھنے کی محبت پر بہتر بدلہ دے۔ اور ہم اس جواب کو سننے والے کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ وہ بھی آپ دونوں کے لیے خصوصی دعا کرے۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو دنیا و آخرت میں اس سے فائدہ عطا فرمائے گا۔ دوم، خاص کر دودھ لانے والی گولیوں کے متعلق گزارش ہے کہ آپ ان گولیوں کی موجودگی کے یقین کے ساتھ ساتھ دودھ میں اثر انداز نہ ہونے کا بھی یقین کریں کہ یہ گولیاں دودھ پر تو اثر انداز نہیں ہوتی، تاکہ ان گولیوں کا ان دودھ پینے والے یتیم بچوں پر کوئی برا اثر نہ پڑے۔ اور اس کے شرعی حکم کے متعلق عرض یہ ہے کہ غیر شادی شدہ عورت یا جماع اور حمل کے بغیر آنے والے دودھ کے حکم میں علماء کرام کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ دودھ کا موجود ہونا معتبر ہے، نہ کہ خاوند کا موجود ہونا۔ اس طرح ان کا کہنا ہے کہ اس سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، اور راجح بھی یہی ہے، اور جمہور علماء کرام کا قول بھی یہی ہے، اور تقریباً ائمہ اربعہ کا بھی اس پر اتفاق ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اگر فرض کریں کہ یہ دودھ اس عورت کو آئے جس نے کبھی شادی کی ہی نہیں، تو ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت میں اس سے حرمت ثابت ہو جائے گی، لیکن امام احمد کا ظاہر مذہب یہ ہے کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع الفتاوی جلد نمبر 34 صفحہ نمبر 51۔ اور ابن قدامہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور اگر عورت کو وطی اور جماع کے بغیر ہی دودھ آ جائے اور وہ کسی بچے کو پلائے تو دو روایتوں میں ظاہر روایت سے حرمت ثابت ہو جائے گی۔ ابن حامد کا یہی قول ہے۔ اسی طرح امام مالک، ثوری، ابو ثور، شافعی اور اصحاب رائے اور ابن منذر کے سب اساتذہ کا بھی یہی مسلک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا۔ اور اس لیے بھی کہ دودھ عورت کا ہے تو اس طرح حرمت کا تعلق بھی اسی سے ہوگا جس طرح کہ اگر وہ دودھ وطی اور جماع کی بنا پر آئے۔ اور اس لیے بھی کہ عورتوں کا دودھ بچوں کی خوراک کے لیے بنایا گیا ہے، اگرچہ مذکورہ صورت نادر ہے، لیکن عام معمول یہی ہے کہ عورتوں کا دودھ بچوں کی خوراک کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اس سے حرمت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ یہ نادر ہے، اس سے بچوں کا خوراک حاصل کرنا عادت نہیں، تو یہ مردوں کے دودھ کے مشابہ ہوا، لیکن پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 207۔ اور شافعی علماء میں الماوردی رحمہ اللہ کہتے ہیں، عورتوں کا دودھ بچوں کی خوراک کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس میں مرد کا جماع شرط نہیں، اگرچہ غالب طور پر دودھ آنے کا سبب جماع ہے، تو یہ کمواری کی طرح ہی ہوا کہ جب اسے دودھ آ جائے اور وہ بچے کو پلائے تو اس سے رضاعت کی حرمت ثابت ہو جائے گی، چاہے وہ جماع کے بغیر ہی آیا ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الحاوی فی فقہ الشافعی جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 413۔
اس سلسلہ میں 2 اہم امور پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ اول، بچے کی عمر 2 برس سے کم ہو، اگر اس کی عمر 2 برس سے زیادہ ہوئی تو پھر عورت کا دودھ پینے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی۔ دوم، وہ بچہ سیر ہو کر 5 رضعات دودھ پیے، اگر اس سے کم پیے گا تو وہ دودھ پلانے والی کا رضائی بیٹا نہیں بنے گا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، قرآن مجید میں 10 معلوم رضعات نازل ہوئے تھے، پھر انہیں 5 معلوم رضعات کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تو یہ قرآن مجید میں پڑھی جانے والی آیات میں شامل تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے صحیح مسلم حدیث نمبر 1452۔ سوم، رہا لفظ العرق دساس تو یہ کچھ روایات میں وارد ہے، لیکن وہ یا تو بہت زیادہ ضعیف یا پھر موضوع اور من گڑت ہیں، جن میں سے کچھ سماعت کیجیے۔ پہلی حدیث، اقل من الدین تعش حرا واقل من الذنوب یہن علیک الموت وانظر فی ای نصاب تضع ولدک فإن العرق دساس۔ قرض سے اجتناب کرو، زندگی آزادی سے بسر کرو گے، گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، موت آسان ہو جائے گی، یعنی مرنا مشکل نہیں لگے گا۔ غور و فکر کے ساتھ اپنے بچے کی شادی کے لیے خاندان کا انتخاب کیجیے، کیونکہ رگ اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے۔ یہ حدیث بہت زیادہ ضعیف ہے، ریفرنس کے لیے دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 2023۔ دوسری حدیث، تزوجوا فی الحجر الصالح فإن العرق دساس، نیک اور صالح گود میں شادی کرو کیونکہ رگ اپنا اثر دکھا کر رہتی ہے۔ یہ حدیث بھی موضوع اور من گڑت ہے، ریفرنس کے لیے دیکھیے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 3401۔ رہا حدیث کا معنی اور مراد بھی باطل ہے، وہ یوں کہ اگر بیوی کے اصل یعنی ماں باپ میں خرابی ہو تو یہ خرابی اولاد میں بھی پیدا ہو سکتی ہے، مطلقاً ایسا نہیں ہوتا، اور پھر حدیث اصل میں صحیح ہی نہیں تو اس کا معنی کیسے صحیح ہوگا۔ چہارم، یتیموں کی پرورش کرنا اور ان کا سہارا بننا عظیم کاموں میں شامل ہوتا ہے، اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ لاوارث بچے کو کس قدر اس کی ضرورت ہے کہ وہ بڑا ہو کر معاشرے کا ایک فرد بن سکے اور اپنی حالت کی بنا پر اس پر منفی اثرات نہ ہوں، لیکن یہ ضرورت کی حد تک ہے، اس سے جائز نہیں ہو جاتا کہ اس لاوارث بچے کو کسی معین شخص کی طرف منسوب کر کے اس کے خاندان میں شامل کر دیا جائے اور وہ اس کی ولدیت سے معروف ہو جائے، کیونکہ ایسا کرنا نسب ناموں میں اختلاط کا باعث ہوگا اور اللہ کی حرام کردہ کو حلال اور حرام کردہ چیز کو مباح کرنا کہلائے گا۔ لیکن یہ ممکن ہے کہ گورنمنٹ اسے عام نام دے جو کسی معین شخص کی طرف نہ پلٹتا ہو اور آپ کے پاس پرورش پائے اور آپ کا رضائی بیٹا کہلائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس کو توریہ کرتے ہوئے یہ بتائیں کہ اس کے والدین کو حادثہ پیش آ گیا تھا اور وہ اکیلا بچ نکلا تھا، یہ اس طرح کی کوئی اور بات اور سبب بیان کر دیا جائے جو علاقے اور ماحول کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 118709۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔